ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کو دوست کی اور دشمن کی پہچان نہ ہوتی ہو، محب کی اور دھوکہ دینے والے کی پہچان نہ ہوتی ہو، تو یہ بہت ہی مجرب دعا ہے جو حزب البحر کے آغاز میں موجود ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو کلیئر کر دیتے ہیں، اور جو اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو پریشان کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے رشتے ہیں یا باہر کے رشتے ہیں، دوست ہیں، دور کے لوگ ہیں، قریب کے لوگ ہیں، تو ایک تو اس کو پہچان بھی ہو جائے گی اور دوسرا اس کی جان بھی ان سے چھوٹ جائے گی۔ چونکہ آج بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو مالی طور پہ دھوکے کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ دھوکہ دینے والے مالی طور پر بھی اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور آپ سے پھر کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں، کہیں انویسٹ کرا دیا، قرضہ لے لیا، اور آپ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ دھوکے میں آ جانا، باتوں میں آ جانا، یہ انسان کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ اب اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو اختیار کریں۔ اور اسی طرح جو ہے بعض اوقات انسان کا بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے اور بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، کوئی بھی دوست احباب کا، پارٹنر کا، وہاں مال چاہے وہ دنیاوی بزنس کے پارٹنر ہوں یا زندگی کے، اب وہ دھوکہ دے رہا ہے انسان کو، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، انسان دلدل میں اتر رہا ہوتا ہے، اور جب سمجھ آتی ہے تو وہ دلدل کی تہہ میں جا چکا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور اپنی آخری وقت میں ان کو جب سمجھ لگتی ہے تو وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ سب کچھ چھین لیا گیا ہوتا ہے ان سے۔ تو یہ دعا حزب البحر کے آغاز میں ہے، یہ الفاظ بڑے طاقتور ہیں، آپ ان کو جو ہے جب پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوست دشمن کی پہچان واضح کر دے گا۔ اب بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اس کے ساتھ میں پارٹنرشپ کروں یا نہ کروں، یا اس کے ساتھ کاروبار کروں یا نہ کروں، رشتہ ناتا جوڑوں یا نہ جوڑوں۔ اس کے لیے بھی یہ مجرب دعا ہے، استخارہ بھی ہے قسم کا یہ۔ اب آپ چند دن اس دعا کو پڑھ لیں تو آپ پہ چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کسی خیر کے کام میں، کسی صحیح راہ میں۔ اب انسان سوچتا ہے یہ رستہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ جماعت، یہ تحریک، تو یہ وظیفہ آپ کو خود بخود ان غلط سمتوں سے نکال کر صحیح رخ پہ ڈال دے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تعاون کرے گی، اللہ کی ذات جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے معاونت فرمائے گی۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس وظیفے کو اپنا جز بنائیں، زندگی میں ہر وقت پڑھا کریں چلتے پھرتے۔ حزب البحر جو ہے دنیا کی طاقتور ترین دعا ہے، اور اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ محروم نہیں رہتا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں، جتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو۔ آپ ایک بار حزب البحر کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اس کے آغاز کے یہ الفاظ تو بہت ہی طاقتور ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور زیادہ جو ہے داد رسی فرمائے گا، اور تکرار کے ساتھ آپ پڑھیں گے، بار بار آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے داد رسی ہوگی۔ اب چونکہ حزب البحر کا ایک چلہ ہوتا ہے جو ابھی 23 جولائی کو یہاں کرایا جائے گا، مرد حضرات کریں گے، کیونکہ اس میں آپ جب یہاں چلہ اس کا پورا کر لیں گے تو آپ پوری دعا کے عامل بن جائیں گے، بندشیں، جنات، جادو، رکاوٹیں آپ سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل وأقرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف لي على الباطل فأدمغه واسجبي في بحار الأحدية واشلني من أوحال التوحيد
وأرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأضاء سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسم ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، وصلني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله یہ میں نے اس غار کے اندر حزب البحر کو بھی پڑھا اور اس سلسلے میں انہوں نے مجھے باقاعدہ اجازت بھی دی اور انہوں نے بھی اجازت عطا فرمائی، اور میں اسی غار میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں عبدالسلام بشیش رحمت اللہ علیہ جو شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ سے خلافت لی، انہوں نے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے خلافت لی، اور پھر عبدالسلام بشیش نے اسی جگہ بیٹھ کر ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کو اجازت دی اور خلافت دی اور تزکیہ کرایا، اور آج ہم وہاں موجود ہیں، اور میں حزب البحر کی یہاں سے اپنے سننے والوں کو جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے پاس چلہ کر کے گئے ہیں، جو خواتین گھروں میں مجھ سے اجازت لے چکی ہیں، مرد لے چکے ہیں، سب کو اجازت دیتا ہوں آپ مائے سفر میں ہمارے پاس 3 دن ٹھہر کر یہ چلہ کیا کریں، یہ روحانیت ساری آپ کو انشاءاللہ منتقل ہوگی۔ میں یہاں بڑی مشقت کر کے آیا ہوں، یہ مراکش میں جو ہے تنجیر سے 4 گھنٹے پہاڑوں کا سفر ہے اور بڑا طویل سفر ہے، لیکن انشاءاللہ میں حزب البحر کی آپ کو بھی یہاں سے اجازت دیتا ہوں، اور ان سے جو میں نے اجازتیں لی ہیں وہ اجازتیں انشاءاللہ آپ سب کے لیے میں لینے کے لیے ان سے کے پاس آیا اور آپ کو گھر بیٹھے اجازت دے رہا ہوں۔ الفاظ اس کے ہر لفظ کے اندر اس لیے تاثیر زیادہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں عطا فرمائے تھے، اور وہ پڑھتے جا رہے تھے اور پھر آنکھ جب کھلی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، اور وہ طوفان جو غرق کر رہا تھا سمندر کے اندر جہاز کو، وہ ایک دم تھم گیا اور طوفان سے نجات مل گئی، اور موت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، نہ صرف ان کو بلکہ پورے جہاز کو۔ تو آپ نے جو ہے اس دعا کو پھر آگے پڑھا، اور نہ صرف آپ نے بلکہ 800 سال میں لوگ اللہ کے ولی جتنے گزرے ہیں انہوں نے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنایا ہے۔ تو اب یہ الفاظ اس کے سارے تاثیر والے ہیں، لیکن عام بندہ جو ہے چھوٹے چھوٹے لفظ اس کے یاد کر لے، یا علیم انت ربی وعلمک حسبی، یہ اس کے شروع کے الفاظ ہیں، یا علیم انت ربی وعلمک حسبی۔ اب یہ اتنا آسان لفظ ہے، ابھی آپ کو یوں دعا پوری بھی یاد ہو سکتی ہے جب آپ اس کے تھوڑے تھوڑے لفظ اس طرح یاد کریں۔ اب اللہ کا یہ دعا جو حزب ہے بہر، اس میں توحید ہے، اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدح ہے، ثنا ہے۔ پہلے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صحابہ اہل بیت کی ذات ہو، ان سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا جو شرک پر مبنی ہو۔ ہم انہی دعاؤں کو مانتے ہیں جن میں وحدانیت اللہ کی ہوگی، شرک کی آمیزش نہیں ہوگی۔ قرآنی ان دعاؤں، قرآن پہ تو ہے ہی توحید، لیکن جو بزرگوں سے یا کسی کتب میں دیگر میں وہ دعائیں ہوں گی تو ہم پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بس لبیک کہہ دیں۔ آپ کو میں چاہے جتنے فضیلت بتاؤں، آپ اس دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیں، کسی بھی دعا کا میں بتاؤں، کوئی بھی بتائے، آپ دیکھیں اس میں شرک تو نہیں ہے، اس میں الفاظ ایسے تو نہیں ہے جو اللہ کے غیر سے مانگا جا رہا ہے۔ اب یہ دعا ایسی طاقتور ہے، پہلا جملہ ہی اللہ کی شان پر ہے، یا علیم انت ربی وعلمک حسبی، اللہ تو ہی تو میرا رب ہے، اے علیم، علیم اللہ کی صفت ہے، اور وعلمک حسبی، اور تیرے علم پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ اب ہم سب کا بھروسہ کس کے علم پر ہے؟ اللہ کے علم پر۔ اب آپ دیکھیے، آپ آئے ہیں
لیکن آپ میرے سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، لیکن یقین آپ کا کس پر ہے؟ اللہ پر، کیونکہ ہمارا بھروسہ ہے ہی اللہ پر، چاہے آپ ہوں یا میں ہوں، دنیا کا کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے نبی ہو یا ولی ہو، ہر ایک کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ یہ اس کے الفاظ ہیں طاقتور۔ اب میں نہیں جانتا، یا علیم، جاننے والے، جاننے والا ہر چیز کو، اندھیروں کی تہہ میں، اندھیروں میں، سمندروں میں، مشرق میں، مغرب میں، رات میں، دن میں، ہر چیز، یہاں تک کہ دلوں کے اندر جو بھید ہیں ان کو جاننے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ آپ پہلے جملہ کہتے ہیں، اب یہ حزب ہے، یہ بحر ہے، اور یہ حزب البحر ہے۔ وہ کیا کہ یا علیم، آپ سارے پڑھیے، یا علیم انت ربی وعلمک حسبی، میں تیری ذات کے علم پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، یعنی اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے، یقین ہے۔ اب یہ یقین جس کا ہوگا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ بھٹک سکتا ہے۔ اب آپ پہلا جملہ یہ پڑھ رہے ہیں جو دعا ہے حزب البحر، اس میں پہلا یقین ہی آپ پہ اللہ پہ جا رہا ہے، تو آپ گمراہی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر اللہ کی ذات متوجہ ہوتی ہے جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں اپنی تعریف سے قرآن کا آغاز کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن پاک کا اختتام ہوا تو اللہ نے اپنی ذات کی تعریف پر ہی ختم کیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، میں الہ ہوں لوگوں کا، رب ہوں لوگوں کا۔ اللہ اپنی تعریف قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک کرتا ہے، اور جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ بندوں کی تعریف کریں، مخلوق کی تعریف میں لگے رہیں، مخلوق کی چاپلوسیاں کریں، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کے رسول کی تعریف کریں، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد رتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، پھر اہل بیت، یہ چار ہستیاں ہیں۔ یہ تعریف کرنا ہمارا ایمان کا جز ہے۔ ان چار کی تعریف کیے بغیر تو ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اب ان چار کے ساتھ جڑنا ہماری ایمانی مجبوری ہے، ورنہ ہم مومن ہی نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جو نبی بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ولی بھی، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھا۔ اب آپ ویسے ہی پڑھیں، اگر آپ نے ان چیزوں کی پرکھ نہیں بھی کرنی، آپ روزانہ اس کو 70 بار پڑھ لیا کریں، دعا کر لیا کریں۔ کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں کر سکے گا، مالی جانی، آپ کو پیٹھ پیچھے چھرا نہیں کھونک سکے گا۔ آج دنیا میں اس وقت سب سے بڑا المیہ پشت پیچھے وار کرنے والوں کا ہے، چاہے وہ آپ پہ جادو کرے، چاہے آپ پہ جنات بھیجے، چاہے وہ آپ کا مالی نقصان کریں، زبانی نقصان کریں، آپ کے لوگوں کو آپ سے متنفر کریں۔ یہ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر بندہ نقصان دیتا ہے پیٹھ پیچھے۔ تو اب آپ تو نہیں جانتے، بعض کو جانتے ہیں، لیکن آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ کون جانتا ہے سب کو؟ اللہ۔ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، یا علیم انت ربی وعلمک حسبی، اللہ تو جانتا ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور مجھے تیری ذات کے علم پر مکمل بھروسہ ہے، بس تو میرا یہ کام ہے۔ فنعم الرب ربی، اگلے جملہ یہ بھی ہے لیکن وہ ہم نہیں بتاتے، وہ اگلا وظیفہ دوں گا۔ میں اس پوری دعائے حزب البحر کا آپ کو یوں چھوٹا چھوٹا کر کے وظیفہ الگ دوں گا، تاکہ آپ کو اس طرح وظائف بھی مل جائیں گے اور یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے اس میں ہر لفظ میں طاقت ہے، ہر لفظ میں طاقت۔ ابھی آپ اس اتنے جملے کو خالی پڑھیں اور آپ اس کے ترجمے کو غور کریں تو آپ کو ایک قوت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ بڑے کا، ویسے ہی دنیا میں کسی بڑے کی تعریف کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ بڑا تعریف سے خوش ہو رہا ہے تو آپ کی پاور بڑھ جاتی ہے نا، کہ دیکھو جی اب میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے۔ یہ بڑے سارے موت کے ساتھ ختم ہونے والے ہیں۔ جس کو موت نہیں آتی وہ اللہ ہے، ہمیشہ رہے گا اللہ ہے، ہمیشہ سے اللہ ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے، اور جو اصل میں بڑا ہے، حی اور قیوم ہے، قائم رہنے والا اپنی طاقت اور قدرت سے۔ باقی سارے ٹانگوں کے سہارے کھڑے ہیں، جب ٹانگیں معذور ہو جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ کھڑا ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے بدماش، اکڑ خان،
دولت مند ہمارے سامنے مکے لہرانے والے آئے اور آج وہ قبروں کی پاتال میں چلے گئے، کیونکہ وہ اپنی ٹانگوں پہ کسی کی وجہ سے کھڑے تھے، اپنی طاقت کا اظہار کسی کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے کر رہے تھے، لیکن اصل طاقت کا سرچشمہ وہ ذات ہے، اللہ، اور وہی ذات ہے، اس لیے آپ اس سے مانگیں۔ اور یہ وظیفہ اگر آپ یہ روز 70 بار پڑھیں گے، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ دھوکہ دینے والے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے، چاہے گھر کے اندر ہے چاہے باہر ہے۔ آپ کوئی کاروبار کسی سے کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، شادی کے معاملات کر رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے 70 بار پڑھنا شروع کر دیں، 11 دن پڑھ کے دعا کریں، اور اس کو اپنا ویسے بھی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوتی رہے گی، ہر معاملے میں آپ کو انشاءاللہ اللہ سرخرو کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔